اور پھر مار دیا جاؤں گا، یہاں تک کہ 7 بار ایسا کیا جائے گا تو پھر بھی میں آپ علیہ السلام سے جدا نہ ہوں گا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے ہم رکاب شہید ہو جاؤں گا۔ میں ایسا کیوں کر نہ کروں، کیونکہ اس طرح ایک دفعہ قتل ہونا زیادہ نہیں ہے، اور اس کے بعد ایسی عزت و کرامت ہے کہ جس تک کسی اور ذریعے سے ہرگز نہیں پہنچا جا سکتا۔ پھر جناب زہیر بن کین اٹھے اور عرض کی، خدا کی قسم میری خواہش ہے کہ قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور دوبارہ قتل کیا جاؤں، حتیٰ کہ 1000 بار یہ عمل دہرایا جائے اور خدائے عز و جل آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے خاندان کے جوانوں کو قتل ہونے سے بچا لے، یعنی خدا آپ علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لے۔ جناب زہیر بن کین کے بعد اصحاب میں سے ایک جماعت اٹھی اور ان جان نثاروں کے ایک گروہ نے اسی طرح فداکاری اور پائیداری پر مبنی اظہار خیال کیا اور اپنی زبان پر ایسے ہی شجاعانہ اور دلیرانہ کلمات جاری کیے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائے خیر کی، ان تمام کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے جزائے خیر کی خواہش کی، اور پھر اپنے خیمے میں واپس تشریف لے گئے۔ محمد بن بشیر حضرمی۔ شب عاشور محمد بن بشیر حضرمی کو خبر ملی کہ رے کی سرحد پر اس کا بیٹا گرفتار کر لیا گیا ہے، تو محمد بن بشیر حضرمی نے جواب دیا کہ میں اس کی اور اپنی مصیبت کا خدا ہی سے اجر چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا بیٹا اسیر ہو اور اس کے بعد میں زندہ رہوں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی بات سن کر فرمایا، خدا تمہاری مغفرت کرے، میں نے تم سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے، جاؤ اور اپنے بیٹے کو اسیری سے چھڑانے کی کوشش کرو۔ تو محمد بن بشیر نے عرض کی، مجھے درندے پھاڑ کھائیں اگر میں جیتے جی آپ علیہ السلام سے جدا ہوں۔ اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ لباس اپنے اس فرزند کو دو جو تمہارے ساتھ ہے، تاکہ وہ انہیں خرچ میں کر کے اپنے بھائی کو اسیری سے چھڑانے کی کوشش کرے۔ لکھا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے 5 ایسے لباس دیے تھے کہ جن میں سے ہر ایک کی قیمت 1000 دینار تھی۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب و انصار کو اس وقت بہشت میں ان کے بلند مقام دکھائے۔ انہوں نے حوروں، محلوں اور وافر نعمتوں کا بچشم خود مشاہدہ کیا، اور ان کا یقین اور بھی زیادہ مستحکم ہو گیا، اور اسی سبب نیزے اور تلواریں انہیں محسوس ہی نہیں ہوتے تھے، اور وہ شربت شہادت نوش کرنے کے لیے بے چین تھے۔